خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں جو عالمی اسماعیلی جماعت کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں انتہائی اہم ہے۔ جی بالکل۔ مولانا حاضر امام کے بابرکت دیدار کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک خصوصی نشان، ایک موٹیف سامنے آیا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ اسے خود حاضر امام نے منظور فرمایا ہے۔ بالکل۔ یہ نشان اس تاریخی موقع، دیدار اور روحانی تجدید کی ایک یادگار ہے۔ جی، اور یہ صرف ایک نشان نہیں ہے، اس کے پیچھے گہرے معنی ہے، علامتیت ہے، تاریخ ہے۔ آج ہم اسی نور کے نشان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، اور ہماری معلومات کا جو ذریعہ ہے وہ اس نشان کی سرکاری تفصیل ہے۔ جی اچھا، تو سب سے پہلے اس کی ظاہری شکل کو دیکھتے ہیں۔ سنہری خطاطی میں عربی لفظ نور یعنی الہی روشنی جی ہاں 5 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور وہ بھی ایک دائرے کی شکل میں۔ بالکل، اور پس منظر بھی بہت نرم اور روشن سا ہے۔ یہ دائرے کی شکل، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ دائرہ جو ہے نا، یہ پوری دنیا کی علامت ہے، ایک طرح سے گلوب کی طرح۔ اچھا، یہ جماعت کی روحانی وحدت، اس یگانگت کو ظاہر کرتا ہے جو جغرافیہ، زبان، ثقافت، ان سب چیزوں سے بالا تر ہے۔ یعنی ایک روحانی خاندان کا تصور جو امام کی روشنی کے گرد جمع ہے۔ بالکل صحیح، ایک متحد روحانی خاندان۔ یہ تو بہت خوبصورت بصری استعارہ ہے۔ اچھا، اور اس کے ڈیزائن میں کچھ تاریخی پہلو بھی ہے شاید؟ جی ہاں بالکل ہے۔ اس کا جو فنی پہلو ہے وہ فاطمی ورثے سے بہت متاثر ہے۔ فاطمی دور، جی، یعنی اسماعیلی تاریخ کا وہ سنہری دور۔ وہی جب اماموں نے ایک بہت وسیع اور روشن خیال مسلم تہذیب کی قیادت کی۔ اس نشان میں جو پھولوں کے نمونے نظر آتے ہیں نا، جی جی، وہ فاطمی فن تعمیر کی خوبصورتی، اس کی ہم آہنگی، تناسب اور علامتیت کی یاد دلاتے ہیں۔ اور یہ پھول صرف سجاوٹ کے لیے نہیں ہے، ان کا بھی کوئی مطلب ہے۔ یقیناً، یہ قدرتی عناصر ایک تو اللہ کی تخلیق کا جشن ہے، اس کی خوبصورتی کا اظہار ہے، صحیح، اور ساتھ ہی یہ ہمیں ہماری ذمہ داری بھی یاد دلاتے ہیں، زمین کے محافظ ہونے کی ذمہ داری، یعنی قدرتی دنیا کو اللہ کی امانت سمجھ کر محفوظ رکھنا۔ بالکل۔ تو اس میں تاریخ بھی ہے، فن بھی، اور ایک ذمہ داری کا پیغام بھی۔ بہت خوب۔ اب آتے ہیں اس کے مرکزی خیال پر، نور پر۔ اسلام میں نور کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام میں نور کا تصور بہت گہرا ہے، صوفیانہ اہمیت رکھتا ہے۔ اچھا، یہ الہی ہدایت، روحانی حکمت، رحمت اور کائنات میں خدا کی موجودگی، اس کی روشن موجودگی کی علامت ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کو نور السماوات والارض کہا گیا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا نور۔ جی، اور مختلف اسلامی روایات میں کئی روایات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہی نور لانے والا بتایا گیا ہے، اور خاص طور پر شیعہ فقہ میں یہ نور اماموں کے سلسلے سے آپ کہہ لیں مسلسل چمکتا رہتا ہے۔ اچھا، ایک مقدس روشنی جو اہل بیت کے ذریعے نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک وسیع اسلامی پس منظر ہوا۔ اسماعیلی تناظر میں خاص طور پر موجودہ امام سے اس کا تعلق وہ کیسے بیان کیا گیا ہے؟ اسماعیلی مسلمانوں کے لیے امامت کا یہی نور، ہز ہائنس آغا خان، ہمارے 50ویں مولوسی امام، ان کی مبارک شخصیت میں موجود ہے۔ یعنی ان کی موجودگی خود الہی روشنی کا مجسمہ ہے۔ جی ہاں، اس بدلتی ہوئی کبھی کبھی غیر یقینی دنیا میں یہی نور رہنمائی کا، طاقت کا، حفاظت کا اور روحانی پرورش کا ذریعہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نشان صرف ایک خوبصورت ڈیزائن یا آرٹ کا نمونہ نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک زندہ روحانی حقیقت کی علامت ہے۔ کس طرح سے؟ دیکھیں، یہ صدیوں پر پھیلی ہوئی اسماعیلی روحانی روایت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ جماعت کو اس کی تاریخی جڑوں سے جوڑتا ہے، اور امامت کے تسلسل کا جشن بھی مناتا ہے۔ بالکل، وہ تسلسل جو جماعت کو وقت اور جگہ کی قید سے آزاد کر کے جوڑتا ہے۔ تو اس نشان کو دیکھنے والوں کے لیے، جماعت کے لیے اس میں کیا پیغام چھپا ہے؟ اس نشان کے ذریعے یہ یاد دہانی ہے کہ امام کی روشنی، یہ نور ہماری زندگیوں کو منور کرتا ہے، ہماری عقل کو روشن کرتا ہے، ہماری روحوں کو گرما دیتا ہے۔ اور یہ عالمی برادری کو متحد بھی کرتا ہے۔
جی، ایمان، ہمدردی، علم اور خدمت کے ایک مشترکہ پرچم تلے یہ ہمیں ایک بامقصد زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے، عاجزی سے خدمت کرنے کی۔ اور عقیدت کے ساتھ اس روشنی کے راستے پر چلنے کی۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ نشان بصری طور پر گہرا ہے، 5 بار نور، دنیا کی علامت، تاریخی طور پر بھی فاطمی وراثت، روحانی طور پر الہی روشنی، امامت کا نور، اور علامتی طور پر اتحاد، رہنمائی، خدمت۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمیٹا۔ یہ تاریخ، روحانیت اور عالمی اتحاد کا ایک بہت ہی خوبصورت امتزاج ہے۔ واقعی اس کی خوبصورتی صرف اس کے ڈیزائن میں نہیں بلکہ ان تمام معنی کو ایک جگہ جمع کرنے میں۔ جی، اور اس پر غور کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے فرمائیے۔ کہ اس نور کی علامت پر سوچنا، غور و فکر کرنا، کسی شخص کے روزمرہ کے اعمال کو، اس کے نقطہ نظر کو، خاص طور پر اتحاد اور خدمت کے جذبے کو بڑھانے میں کیسے متاثر کر سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور یہ بھی کہ یہ علامت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ایک زندہ روایت کو برقرار رکھنے میں علامتیت کا کتنا طاقتور کردار ہوتا ہے۔